مولانا صاحب نے نظام الدین میں ایک بیان کیا تھا، اس بیان کی تردید شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب نے بھی کی تھی اور دیگر بہت سارے علماء نے ان کے اس بیان کی تردید کی تھی، لیکن مولانا صاحب نے اسی بیان کو اس بار پھر دوبارہ بھوپال اجتماع میں دہرایا ہے، اپنے اسی نظریہ کو بھوپال اجتماع میں دوبارہ دہرایا ہے۔ آئیے مولانا کی بھی بات کو بھی سنتے ہیں اور ان حضرات نے جو بات کہی تھی وہ بھی سنتے ہیں۔ پہلے مولانا کی بات سن لیتے ہیں، مولانا کیا کہتے ہیں۔ یہ ہے مولانا کی بات۔ اب آئیے مفتی تقی عثمانی صاحب نے کیا بات کہی تھی وہ سنتے ہیں۔ رہا ہے کہ تبلیغ اور دعوت صرف زبان سے ہو سکتی ہے، قلم سے نہیں ہو سکتی۔ اگر کوئی دوسروں کو قلم کے ذریعے، تحریر کے ذریعے، کتابوں کے ذریعے، رسائل کے ذریعے، خطوط کے ذریعے اگر دین کی طرف بلاتا ہے، وہ دعوت نہیں ہے، وہ تبلیغ نہیں ہے۔ وہ اس کو اگر کوئی تبلیغ سمجھتا ہے تو غلط ہے۔ یہاں تک بات کہی جا رہی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ پوری 1400 سال کی تاریخ میں جن لوگوں نے دین کے اوپر محنت کی، دین کی تبلیغ اور اس کے نشر و اشاعت کے لیے کتابیں لکھی، قرآن کی تفسیر کی، حدیث کا درس دیا، فقہ کے احکام لوگوں تک پہنچائے، وہ سب بیکار ہے، وہ دعوت میں داخل ہی نہیں ہے، وہ تبلیغ میں داخل ہی نہیں ہے، وہ سارا کا سارا جو ہے وہ دعوت اور تبلیغ سے باہر ہے۔ اس قسم کی باتیں بھی کہی جانے لگی ہیں۔ اب اگر اس سے معنی کیا ہوا ہے کہ یہ خاص طریقہ جو ہے مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے قلب پر اللہ تعالیٰ نے حلقہ فرمایا اور وہ بڑا مفید ثابت ہوا، اس سے پہلے جو کچھ ہوا ہے وہ کوئی دین کی دعوت تھی، نہ تبلیغ تھی، نہ دین کی وہ خدمت تھی، اور خدمت دین منحصر ہے اسی خاص طریقے میں جو مقرر کر دیا گیا۔ اگر کسی خاص طریقے کو جو کسی مصلحت کے تحت دین کے کام کے لیے اختیار کیا گیا، اس کو لازم، اس کو فرض عین سمجھ لیا جائے تو وہ پھر بدعت بن جاتا ہے، اسی کو بدعت کہتے ہیں۔ اب سنیے دارالعلوم اشرفیہ دیوبند کے محتمیم حضرت مولانا مفتی سالم اشرف صاحب کی بات۔ قلم سے، یہ تحریر سے دین نہیں پھیلتا، کیا یہ بات صحیح ہے؟ مولانا صاحب کاندھلوی تو پھر میرے سے گالی کھانا چاہتا ہے؟ کون ہے سعد کاندھلوی مردود؟ جب تک وہ اکابر منہج صحابہ پر تھا، تب تک وہ ہماری پیشانی کا جھومر تھا، ہماری سر کا تاج تھا، دنیا کے بڑے مرکز میں بیٹھا ہوا تھا، اور آج جب اس نے قرآن و سنت اور جمہور اور اللہ کے قرآن میں تحریف کر دی، وہ آج ہماری جوتیوں کی نوک کے برابر ہے۔ ہم ایسے اقوال کو اپنی جوتوں کی نوک پہ رکھتے ہیں۔ کیا حیثیت ہے ساتھ کی؟ کیوں نام لیا تم نے ساتھ کا مردود کہیں؟ بے شرم ساتھ کیا ہے؟ ساتھ سور مردود ہے۔ میں نے اپنے اکابر سے آنکھوں سے روتے ہوئے دیکھا اس نالائق کے لیے، اور اس عالم ایک وقت وہ ہوگا کہ اس نالائق کی وجہ سے امت میں فرقہ پڑ جائے، اور وہ پڑ گیا۔ جو اکابر کہتے تھے میں ہی وہ واحد شخص ہوں جس نے سب سے پہلے سعد کے خلاف ویڈیو بنائی، اب سے 7 سال پہلے۔ دارالعلوم نے 4 مہینے کے بعد فتویٰ دیا، سب سے پہلی ویڈیو ہندوستان میں میری آئی۔ تم مجھ سے سعد کے بارے میں مسئلہ پوچھتا؟ بے شرم، انڈ بھکت، یہ انڈ بھکت ہے۔ یہی اہمیت دے سکتے ہیں ایسے مردودوں جو خود مردود ہو۔ سعد کیا ہے سعد؟ ارے کوئی عالم اپنی ذات کے اعتبار سے محترم نہیں ہے، وہ علم کی وجہ سے محترم ہے، کتاب و سنت کی وجہ سے
شریعت کی صحیح راہ بتانے کی وجہ سے محترم ہے. نالائق کتاب سنت سے نہیں پھیلتا، اور اس کی امی سے پھیلتا ہے کیا؟ حرام خور، یہ دنیا کی ساری لاکھوں کروڑوں اربوں کتابیں ہیں، ان سے دین نہیں پھیلا. اور جو تو تقریر کرتا ہے، جو لمبی لمبی پھینکتا ہے، وہ بھی تو کتابوں سے دیکھ کے ہی پھینکتا ہے. حضرت جی مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی تحریر کرتا ہے جو تقریریں تیرے پاس ہے، انہی تقریروں سے تو امریکہ اور افریقہ جا رہا ہے، وہ بھی تو لکھی ہوئی ہے، یا اپنے گھر سے لایا تھا بنا کے؟ کتاب و سنت سے قلم سے نہیں پھیلتا. تمہیں جاہلو سوچ، کوئی بات نکالنے سے پہلے، گمراہ ہونے سے پہلے سوچ لیا کرو کہ ہم ضلالت اور گمراہی کی کس وادی میں جا گریں گے. ایک یہ ہوا، ایک وہ مردود سلمان ندوی ہو گیا. ان پر قدغن لگائیے، ورنہ یہ ایسی جماعت تیار کر لیں گے کہ امت کو ان کا مقابلہ کرنا مشکل ہو جائے گا. میں آپ سے بھی کہتا ہوں، علماء سے، میں ابھی آپ کو ایک لنک بھیجوں گا اس مردود کے جو بیانات ہیں گمراہ کن، جو کتاب و سنت کے بالکل خلاف ہے، ان کی لنک کو عوام میں خوب پھیلائیے، ورنہ ایک ایسا گروہ تیار ہوگا کہ جس کا مقابلہ کرنا امت میں مشکل ہو جائے گا. یاد رکھیے بات، فتنے ایسے ہی پھیلتے ہیں. میرے اب تک کی زندگی میں کئی جماعتیں ایسی ہیں کہ جن کی ابتدا بہت اچھی تھی، کتاب و سنت کے مطابق تھی، لیکن ایک سرپرست شہوت پرست آیا اور اس نے پوری جماعت کا ستیہ ناش کر دیا. جیسے تبلیغی جماعت کو ساتھ نے مردود بنا دیا پوری دنیا کی نگاہ. سمجھے؟ اس لیے بہت سوچ سمجھ کے ساتھ بات کہ ایسے سلمان ان کے بارے میں اگر سبق میں میسج کر دیا تو اچھا نہیں ہوگا، دھیان رکھنا. چلو بس، غصہ دلا دیا تم نے، بے شرم. اس طرح کی سخت تردید کے باوجود مولانا صاحب نے اس بار پھر بھوپال اجتماع میں وہی ساری باتیں دہرائی ہیں. مولانا وہی کہہ رہے کہ دعوت بدنی عمل ہے، قلم کے ذریعے سے نہیں ہو سکتا ہے، اخبار کے ذریعے سے نہیں ہو سکتا ہے، رسالے کے ذریعے سے نہیں ہو سکتا ہے، کتابوں کے ذریعے سے نہیں ہو سکتے ہیں. اللہ کی پناہ، اس اللہ کے بندے کو کون سمجھائے، کس طرح سے یہ سمجھیں گے؟ فتویٰ دیے جا رہے ہیں، لوگ سمجھا رہے ہیں، لوگ ان کے خلاف بول رہے ہیں، پھر بھی کچھ کسی کا نہیں سن رہے ہیں. ابھی ایک فتویٰ آیا ہوا ہے جس میں ان کو بدترین قسم کا گمراہ کہا گیا ہے، ان کے ماننے والوں کو بھی بدترین قسم کا گمراہ کہا گیا ہے، ان کی اجتماع میں شرکت نہ کرنے کے لیے کہا گیا ہے، اور علماء کو ان سے برأت کا اظہار کرنے کے لیے کہا گیا ہے. یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں، اس کے باوجود مولانا کسی کو سننے کے لیے تیار نہیں ہیں اور اپنی گمراہی میں ڈٹے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو صحیح ہدایت عطا فرمائے.